کیونکہ نصیب یا تقدیر لکھنے والا تو پھر اللہ ہے، تو اس نے اچھا لکھا یا برا لکھا، غلط لکھا صحیح لکھا، بھوکا مارا یا اتنا دے دیا کہ نسلیں بیٹھ کر کھائے، یہ سارا کچھ قصور تو اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر حساب کتاب کس بات کا؟ تو یہ واضح ہوا کہ یہ کوئی نصیب نہیں ہے بلکہ جو کچھ کیا اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ لان یعنی لان اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ عمل کر رہے ہیں اور نتیجہ نہیں مل رہا ہو، لیکن اس بات ہے جب آپ اللہ کا نام لے کر وہ عمل کریں گے جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تو اس کا وہ نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے صلاۃ کے لیے کہا ہے، یہاں روزانہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی نہیں مل رہا، لعن اللہ، اللہ کی لعنت آ رہی ہے کہ عمل کر رہے ہیں اور نتیجہ اس کا صفر، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ بہت سے لوگوں نے اس بارے میں پوچھا ہے کہ یہ نصیب اور تقدیر کیا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہے، جیسے ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل نہیں ہے، جو تقدیر میں ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے۔ کہ اگر واقعی یہ نصیب اور تقدیر اس طرح سے جو ہمارے یہاں تصور عام ہے حقیقت ہے تو پھر اللہ کو حساب کتاب رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ نصیب یا تقدیر لکھنے والا تو پھر اللہ ہے، تو اس نے اچھا لکھا یا برا لکھا، غلط لکھا صحیح لکھا، بھوکا مارا یا اتنا دے دیا کہ نسلیں بیٹھ کر کھائے، یہ سارا کچھ قصور تو اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر حساب کتاب کس بات کا؟ گو کہ تقدیر کے اوپر میں پہلے ہی درس کر چکا ہوں تو اس سے سن لیجیے گا۔ نصیب کے حوالے سے میں نے نہیں کیا تھا، پہلے بھی بتایا کہ تقدیر کا مادہ قدر سے ہے، قدر کہتے ہیں پیمانے کو، اور اس حوالے سے میں کر چکا ہوں۔ نصیب کا مادہ جو وہ نسب ہے، اور نسب سے ہی منصب نکلا ہے۔ نسب کے بنیادی مطلب ہے حصہ۔ تو اس مادے سے قرآن کے اندر 32 جگہ الفاظ آئے ہیں، یعنی 32 آیتوں میں اس مادے کے الفاظ آئے ہیں، تو سب کو تو کرنے سے رہا کہ بہت طویل وقت چاہیے، تو میں صرف 3-4 آیتوں سے چاہوں گا کہ نسب کو سمجھا دیا جائے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی میں کئی اس میں سمجھا چکا ہوں، جیسے سورہ نشرہ، علم نشرح لک صدر کا، اس میں واضح کر چکا ہوں۔ اسی طرح دین اسلام جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اس میں بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ پھر مائدہ کی ہی آیت نمبر 90 خمر اور میسر میں بھی میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تو وہ سب کچھ کافی کچھ کیا ہوا ہے، لوگ سمجھنے والے تو اسی پر سمجھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ سوال آیا تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں صرف 3-4 آیتوں سے چاہوں گا کہ پورا کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ سورہ نمبر 38 یعنی سورہ صاد اور اس کی آیت نمبر 41 کھول لیں، 38 کی 41۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے بتا دیتا ہوں اور پھر جو اپنی فہم ہے وہ سمجھاتا ہوں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اب یہاں جو ان کا ترجمہ ہے، اور آپ یاد کریں ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے ایذا اور دکھ پہنچایا ہے۔ اب انہوں نے بنصبن کا ایذا کر دیا۔ دیکھیے یہ کیا ہے، وذکر اور یاد دہانی لو عبدنا ہمارے تابعدار ایوب کی، ایوب اوب سے نکلا جس کا مطلب رجوع کرنے والے کی، تو یاد دہانی لو ہمارے تابعدار رجوع کرنے والے بندے کی۔ اذ نادى ربہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی یہ کہ میں مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مس کہا جاتا ہے کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے کو، اور الشیطان شیطان سرکشی کو کہا جاتا ہے، خاص سرکشی، نصب حصہ، عذاب سزا۔ تو انی یہ کہ میں مسنی الشیطانوں میں نے داخل ہو کر سرکشی سے ایک حصے کو یعنی سزا کو حاصل کیا ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا تاکہ اس کو سن لیں، اور میرے تابعدار ایوب یعنی رجوع کرنے والے کی یاد دہانی لو جب اپنے رب کو پکارا، یہ کہ میں نے سرکشی میں داخل ہو کر حصہ یعنی سزا کو حاصل کیا ہے۔ تو یہ واضح ہوا کہ یہ کوئی نصیب نہیں ہے بلکہ جو کچھ کیا اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اب دوسری آیت آ جائیے، سورہ شورا یعنی سورہ نمبر 42 اور اس کی آیت نمبر لے لیجئے 42 کی 20 یعنی 42 کی 20۔ یہاں دیکھیے یہ ہے، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص چاہتا ہے کھیتی آخرت کی، ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیتے ہیں اور اس کے لیے نہیں
آخرت میں کوئی حصہ. اب انہوں نے نصیب کا یہاں خود حصہ ترجمہ کر دیا ہے. نصب صحیح نصیب ہے. دیکھیے یہ کیا ہے, من کانا یریدو, جو ہے یہ ارادہ کرتا, ہرسل آخرتی, آخرت کی کھیتی. ہرس کہا جاتا ہے یعنی جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے, اس لیے کھیتی کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ دراصل یہ وہ کھیتی کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ گندم بو رہے ہیں یا چاول بو رہے ہیں یا پھر آپ کیا کچھ بو رہے ہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ یہ وہ کھیتی جو آپ اپنے عمل سے کرتے ہیں, جو آپ عمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ ویسے ہی نکلتا ہے. تو یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے. تو جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے, نزد لہو فی ہر صحیح, ہم زیادہ کرتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی میں, اس کے نتائج میں. لیکن اس بات ہے جب انسان آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی عمل کرتا ہے کہ اس کا آخری نتیجہ بھی بہتر اور طویل بھی ہو, تو وہ پھر اچھا ہی کام کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ بھی اسے اسی طرح زیادہ ہو کر ملتا ہے. ومن کانا یرید حرث الدنیا, اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کی دنیا کی کھیتی کا, دنیا یعنی خاص نزدیکی یا دنیا کی کھیتی یعنی دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے اسی مل جائے, نوتہی منہا, ہم دیتے ہیں اسے اس سے, وما لہو فی الآخرۃ, اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من نصیب, کوئی حصے سے کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس کا آپ رواں ترجمہ سن لیں تاکہ بات ذرا زیادہ آسان ہو جائے. جو یہ آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے زیادہ کرتے ہیں, اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس سے دیتے ہیں. اور آخرت میں نصیب یعنی کوئی حصہ پہنچنا, نمایاں ہونا یا ذمہ داری اس کے لیے نہیں ہے. کہ جو کچھ آپ عمل کریں گے وہی نتیجہ ملے گا, چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. لیکن دنیا کا مطلب ایک قریب بھی ہے تو قریبی نتیجہ بھی ہے, اور آخرت یعنی آخری نتیجہ بھی ہے. تو مین عمل جو کچھ بھی آپ عمل کریں گے اس کا ایک تو آپ کو دنیا میں نتیجہ ملتا ہی ہے, اور ایک آخرت یوم القیامہ میں جو نتیجہ ملنا ہے وہ دائمی نتیجہ ہے, اس کے لیے بھی ہے. تو اس لحاظ سے بھی بہرحال نصیب یہاں پر بھی کوئی لکھی ہوئی تقدیر, کوئی لکھا ہوا وہ نہیں ہے کہ جیسا لکھ دیا ویسے ہی آ گیا, بلکہ وہ حصہ ہے جو آپ اپنے عمل سے اپنی کھیتی سے حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح اب آ جائیے تیسری آیت, سورہ معارج, سورہ نمبر 70, اور اس کی آیت نمبر آپ لے لیں 43. سورہ نمبر 70 سورہ معارج اور آیت نمبر 43. یوم یخرجون من الاجداث سرعا کانہم الی نصب یوفضون, جن کا ترجمہ ہے کہ جس دن وہ قبروں سے جلدی جلدی اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ نشانہ کی طرف لپک رہے ہیں. اب انہوں نے یہاں نصب کو نشانہ کر دیا جبکہ نشانے کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. بہرحال یہ دیکھیں, یوم یخرجون, وہ دورانیہ کہ وہ نکلیں گے, من الاجداث, اپنی جدث سے یعنی اپنے قبروں سے, جدث کی جمع اجداث ہے, تو وہ دورانیہ کہ وہ اپنے قبروں سے نکلیں گے, سران, فوری, سرعت کے ساتھ یعنی تیز رفتاری سے, کانہم, جیسے کہ انہیں, الی نصب, ایک حصے کی طرف, یوفضون, وفز کہا جاتا ہے تیزی سے بھاگنے کو, اس لیے دوڑنے کو بھی کہا جاتا ہے اور لپکنے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو تیز رفتاری سے بھاگ رہے ہیں. تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا کہ جس دور وہ سرعت یعنی تیز رفتاری سے اپنے قبروں سے خارج ہوں گے جیسے کہ وہ اپنے حصے پر تیز رفتاری سے بھاگ رہے ہیں. تو یہاں بھی نصب کا مطلب کوئی ایسا کچھ لکھا ہوا نصیب وغیرہ نہیں ہے, یہاں سے بھی یہ واضح ہو گیا. اب ایک آخری آیت لے لیجئے جہاں سے اس کو سمجھنے میں تھوڑی اور آسانی ہو, کیونکہ وہ پوری 32 آیتیں تو نہیں کر سکتے اور بہت سارے حوالات پہلے بھی دے چکا ہوں جو میں کر چکا ہوں. تو اب آ جائیے آخری ایک آیت اور لے لیں, یہ 4 کی 118 یعنی 4 کی 118, سورہ نساء آیت نمبر 118. اس کو دیکھ لیں, یہاں ہے لعنہ اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. یہاں جو ان کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی, اس شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا مقررہ. یہاں انہوں نے خود بھی نصیب کا یہاں بھی حصہ ہی کیا ہے اور شیطان کو حصہ دلوا رہے ہیں. بہرحال دیکھیے یہ کیا ہے, لعنہ اللہ, اس پر اللہ کی لعنت ہے. لعن یعنی لعن اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ عمل کر رہے ہیں اور نتیجہ نہیں مل رہا ہو. لیکن اس بات ہے جب آپ اللہ کا نام لے کر وہ عمل کریں گے جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تو اس کا وہ نتیجہ بھی نہیں نکلے گا. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے سلاد کے لیے کہا ہے, یہاں روزانہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں,
تو اس کا نتیجہ بھی نہیں مل رہا، لعن اللہ، اللہ کی لعنت آ رہی ہے کہ عمل کر رہے ہیں اور نتیجہ اس کا صفر، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ وقال لأتخذن، اور کہا ضرور ہم پکڑیں گے، من عبادک، تیرے تابعداروں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ، لازم کیا ہوا، فرض کیا ہوا، یہ مقرر نہیں ہے، فرض کہتے ہیں لازمی کو، تو مفروضہ جو لازم کیا ہوا ہے، ایک لازم کیا ہوا حصہ ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور کہا لازم کیا ہوا ایک حصہ ہم تیرے تابعدار سے ضرور پکڑیں گے، یا تیرے تابعداروں سے ضرور پکڑیں گے۔ تو یہ بھی نصیب یہاں سے بھی واضح ہوا کہ نصیب کہتے ہی ہیں نسب حصے کو جو سامنے آ گیا، تو اس سے ہی لفظ منصب نکلا ہے کہ وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، ایک منصب، ایک پوسٹ جس کو آپ کہہ لیں، کہ جیسے آپ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں، کونسلر ہیں، یا ایس ایچ او ہیں، یا تھانے دار ہیں، کوئی بھی ایک ذمہ داری جو ایک آپ کے حصے میں آتا ہے، جو جس سے آپ نمایاں ہوتے ہیں، آپ کی پہچان بنتی ہے، آپ کی حیثیت بنتی ہے، تو وہ حصہ، اس لیے اس کو منصب کہا گیا کہ وہ حصہ جو نمایاں ہوا جس سے آپ کی پہچان بن رہی ہے۔ تو نسب کا بنیادی مطلب ہی حصہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی مزید کوئی آیت پوچھنا ہو تو الگ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔